ایک بہت کامن کویسچن ہے کہ اگر ایبورشن ہو گیا ہے تو اس کے بعد دوبارہ پریگنینسی کتنے عرصے بعد ٹرائی کر لینی چاہیے، اور اس کا جواب بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ آج کا سیشن ریکارڈ کروانے کی یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو گائیڈ کر سکوں کہ اگر آپ خدا نخواستہ ایبورشن سے گزرے ہیں تو اب آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ پریگنینسی کے لیے کب تک ٹرائی کر سکتے ہیں، تو یہ سیشن آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ ایبورشن کا مطلب یہ ہے کہ جو پریگنینسی ہوئی تھی وہ خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے کنٹینیو نہیں ہو سکی، اور اس کے لیے آپ نے یا تو میڈیسن لی ہے یا پھر آپ نے ڈاکٹر سے ایویکویشن کروائی ہے، اور یہ ایبورشن جو ہے یہ کلیئر آف ہو گیا ہے۔ اب آپ یہ بات جاننا چاہتے ہیں کہ اب آپ کتنے عرصے تک دوبارہ پریگنینسی کے لیے ٹرائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات جان لیں کہ جب بھی ایبورشن ہوتا ہے یا ENC ہوتی ہے تو اس کے بعد تقریباً 21 ڈیز تک یا 21 دن تک بلیڈنگ یا سپاٹنگ ہوتی رہتی ہے، جو کہ یہ شو کرتی ہے کہ ابھی وہ یوٹرس کی جو پچھلی لیئر ہے، جو اندرونی جھلی ہے، وہ ابھی کلیئر آف ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ باڈی کے اندر پریگننٹ ہونے کی وجہ سے جتنے بھی چینجز آئے ہیں یا جتنے بھی ہارمونز چینج ہوئے ہیں وہ ان 21 ڈیز میں واپس اپنی جگہ پر چلے جاتے ہیں۔ پیشنٹ کو یہ گائیڈ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اس کی بچہ دانی کے اندر کنسیپشن ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ کنسیپشن کنٹینیو نہیں ہو سکی اور ایبورشن کے اندر اینڈ اپ ہوئی ہے، اب اس کی باڈی کو ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے ریسٹ کی ضرورت ہے۔ وہ ٹائم 3 مہینے سے لے کر 6 مہینے تک ایکسٹینڈ کر سکتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کا اپنا اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ اگر آپ 3 منتھس کے اندر اپنے آپ کو ریڈی فیل کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ سے کنسیو کر لیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کنسیپشن کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پچھلے ایبورشن کے ایفیکٹ سے 3، 4 یا 5 مہینے کے اندر بھی نہیں نکل سکے تو میں آپ کو بالکل ایڈوائز نہیں کروں گی کہ آپ دوبارہ سے پریگننٹ ہونے کی ٹرائی کریں۔ ایک چیز بہت ضروری ہے کہ آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ آپ کے آنے والے بچے کی صحت کی ضامن ہے۔ اگر آپ ابھی تک پچھلی کنسیپشن کی وجہ سے جو پرابلمز ہوئے ہیں یا جو آپ نے مینٹل ٹراما فیل کیا ہے، آپ اگر ابھی تک اس سے باہر نہیں آئے تو آپ پریگنینسی کے لیے ٹرائی نہ کریں۔ اگر آپ ایک ڈاکٹر کا یا ایک گائنیکولوجسٹ کا مشورہ لینا چاہیں تو 3 منتھس کے بعد آپ دوبارہ کنسیپشن کے لیے ٹرائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ آپ نے پریگننٹ ہونے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور ملنا ہے تاکہ وہ آپ کو کچھ اسپیسیفک میڈیکیشنز ایڈوائز کر سکیں، جس میں فولک ایسڈ سر فہرست ہے، جس کے استعمال سے بہت سے مسئلوں سے بچا جا سکتا ہے۔ فولک ایسڈ کے ساتھ ساتھ آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو کچھ اور گائیڈنس دینی ہے ریگارڈنگ کہ جب آپ پریگننٹ ہو جائیں تو آپ نے کتنی جلدی اپنے ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے تاکہ پریگننسی کنفرم ہو سکے اور اس کی لوکیشن کا اندازہ لگایا جا سکے، اور نیکسٹ پریگننسی میں کنٹینیو کس طرح سے کرنا ہے یا کن ادویات کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ امید ہے یہ سیشن آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ اگر آپ کے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوالات ہیں تو وہ آپ کمنٹس میں ضرور لکھیں، میں کوشش کروں گی کہ اس کے بارے میں ایک اور سیشن آپ کی گائیڈنس کے لیے بنا دوں۔ تھینک یو ویری مچ۔